بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 بنیادی اجزاء جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کا ضروری ہے کہ ایک مسلمان ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اب جو اللہ نے رسول بھیجے کم و بیش 1,24,000، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کا ضروری ہے۔ کامل مومن وہی ہوگا جو اس عقیدے پر بھی ایمان رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے دنیا میں آ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے، انہی کے تابع ہو کر رہیں گے۔ قیامت کے دن پر، تقدیر پر کہ ہر خیر و شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یعنی ایک کامل مومن اس چیز پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، یہ دنیا تہس نہس ہو سکتی ہے، یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، ایک ایک چیز دنیا سے ہٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ قیامت آ جائے گی، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہو جائے گا، امام مہدی آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک کامل مومن کا ایمان ہے۔ اور رسالت پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت نبی سے کرے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سب قربان ہو جائیں نبی کے رسالت کے تقاضوں پر اور نبی کی محبت پر۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے باز رکھیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ گویا اگر نبی کے قول کو جھٹلایا، قرآن کی آیت کو جھٹلایا تو وہ شخص تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، یعنی نبوت ان پر ختم ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 2 حرفی عہد پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مدعی الوحیت کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کے بعد کسی مدعی نبوت کی بساط نبوت پر قدم رکھنے کی گستاخی بھی لائق تحمل نہیں۔ یہی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ کہلاتا ہے، جس پر صدر اول سے آج تک امت مسلمہ قائم رہی ہے۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ایمان و اقرار سے سرشار ہو کر اسلامی برادری میں شامل ہوں، ان پر یہ فریضہ عائد کیا گیا کہ وہ باغیان رسول اللہ کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جائیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کے طلسم سامری کو پاش پاش کر ڈالیں۔ اسی فریضے کا نام تحفظ ختم نبوت ہے، اور تاریخ شہادت دے گی کہ امت مسلمہ نے کسی دور میں بھی اس فریضے سے تغافل نہیں کیا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کرے گی۔ اسود انسی یمن میں نبی کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب تھا، اور پھر نبی کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سجا ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ گویا مکمل طور پہ یہ فتنے کا آغاز یہیں قادیان سے ہوا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے۔ 7 ستمبر 1974 کی شام
4:35 پر نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کے دونوں فرقوں لاہوری اور ربوی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین پاکستان کی شق 106(2) اور 260(3) میں اس کا مستقل اندراج کیا، گویا آئین کی روح سے بھی یہ کافر ہیں۔ قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت برطانوی سامراج کا پیدا کردہ اسلام دشمن سیاسی و سازشی فتنہ ہے، جس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے مذہبی روپ دے کر مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو مٹانے کی خاطر سازش اور دور فرنگی میں فرنگی کے اشاروں پر تیار کی گئی، جس کا اعتراف خود مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے کہ قادیانیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ ان کے کفری عقائد کی وضاحت آگے موجود ہے، وقت کی کمی کے باعث ایک ایک چیز کو پڑھنا ناممکن ہے۔ خدائی کا دعویٰ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا، انبیاء کی توہین کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا دعویٰ کیا کہ میں ان سے افضل ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ علیہ۔ قادیانی غیر مسلم ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہیں، وہ پھر بھی غیر مسلم ہی رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا سالانہ جلسہ قادیان میں ہوتا ہے، جسے یہ حد سے افضل کہتے ہیں۔ آئین کی روح سے قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی اس قانون کو ختم کرنے کی سازش میں ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو عام کریں۔ ان کے 8 فرقے ہیں: سبز احمدیت، اصلاح پسند، لاہوری گروپ، صحیح الاسلام، المسلمین، حقیقی اور انوار الاسلام۔ بظاہر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان سے گھٹیا اور جاہلانہ سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ خوشبخت اور سعادت مند انسانوں کو قدرت ختم نبوت کے کام کے لیے قبول کرتی ہے۔ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمہ اللہ علیہ۔ ختم نبوت کے کام کا بدلہ جنت ہے اور میں اس بدلے کا ضامن ہوں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علیہ۔ ان کی مصنوعات کو دیکھ لیجیے اور اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کاٹ ڈالیں گے۔ یہ فیصلہ ہے اپنا، یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، ہے نقش دلوں پہ نبی کی مہر نبوت۔ جب لا نبی بعد محمد نے کہا ہے، اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا بڑا ہے۔ واللہ ادھورا تھا نبوت کا محل بھی، سرکار کے آنے سے ہی تکمیل ہوئی تھی۔ صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختم نبوت پہ کڑا پہرا لگایا۔ مرزائی قادیانی ہے کافر بڑے کافر، نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر۔ گھر بار بھی اولاد بھی سرکار پہ قرباں، اس نام پہ قربان ہے ہر ایک مسلمان۔ سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے، وہ آخری نبی ہیں یہ قرآن پکارے۔ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر انشاءاللہ۔ عزیز طالبات، آپ کو چیدہ نکات آسان کر کے پیش کیے گئے، بہت تفصیل سے بھی اگر اس پر بات کی جائے تو کم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قادیانیت کے فتنے سے بچائے اور مکمل طور پر دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور ایمان پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔